بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، تذکرہ اولیاء کے ساتھ آج پھر رب تعالیٰ کی رحمت سے عافیت سے دوبارہ حاضر ہیں، رب تعالیٰ کے ان مقدس بندوں کا ذکر کرنے کے لیے کہ جن کے ساتھ رب نے وعدہ کیا کہ میرا انعام جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء۔ انہی تذکروں کو اپنے لیے باعث رحمت اور اپنے قلوب کو جلا بخشنے کے لیے بار بار مختلف شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ امت مسلمہ جو امت وسط بھی ہے اور برگزیدہ امت بھی ہے، وہ یہ سوچے اور یہ فکر اس کے دلوں میں جاگزین ہو کہ ہمارا تعلق کن لوگوں سے تھا اور وہ کس درجے کے اعلیٰ اقدار کے حامل تھے، اور ان کی زندگی میں کیا کیا ایسی چیزیں نمو پذیر ہوئی کہ جنہوں نے ان کو پستی سے اٹھا کر عروج عطا فرمایا کہ آج تک ان کا تذکرہ کتب میں، زبانوں پر، دلوں میں اس انداز سے جاری ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اسی نشست کی، اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ بہت سارے احباب جو ہیں وہ نام پہ چونکہ اعراب نہ ہونے کی وجہ سے اسے خبیب پڑھتے ہیں، درست نام یہ ہے حبیب اعجمی۔ اعجمی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ عرب سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کے نام کا حصہ اعجمی بن گیا۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ فارس میں ہوئی اور کنیت ابو محمد تھی اور نام آپ کا حبیب تھا۔ ولادت چونکہ فارس میں ہوئی لیکن زندگی جو آپ کی گزری وہ بصرہ میں گزری تھی، اور چونکہ آگے ہم ذکر کریں گے آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں وہ خلیفہ بھی ہیں، اور آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور انہی سے آپ کا جو ہے وہ حصول فیض بھی رہا۔ آپ کی ولادت پہلی صدی میں مستند حوالے سے تاریخ تو نہیں ملی، البتہ پہلی صدی ہی کی آپ کی ولادت ہے، اور ہشام بن عبد الملک کے عہد میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ پہلی صدی ہی کا دور تھا۔ البتہ وفات کے حوالے سے جو ہے وہ مستند قول ملتا ہے کہ 156 ہجری میں آپ دنیا کو چھوڑ کر عقبہ کی جانب روانہ ہوئے رب تعالیٰ کے ہاں۔ آپ کی زندگی کا جو پہلا دور ہے، بہت سارے اولیاء کی طرح وہ دور جو تھا دور ظلمت تھا، اور اس میں انداز زندگی جو تھا، اطوار زندگی تھا، وہ بڑا مختلف تھا اور بڑا عجیب بھی تھا۔ آپ کو مالدار آدمی تھے، دولت بہت زیادہ تھی، تو اس دولت کو صرف کرنے کا ایک عجیب انداز آپ نے رکھا ہوا تھا۔ وہ انداز یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سود پر رقم دیا کرتے، اور پھر اس سودی رقم سے جب وہ واپس نہ کر پاتا تو مختلف، چونکہ ڈے بائی ڈے ہر بندہ مختلف اوقات میں آپ سے سود پر رقم لے کے جاتا، اب وہ واپسی غریب لوگ نہیں کر پاتے تھے۔ آپ کیا کرتے کہ آپ ان کے گھر چلے جاتے، کسی کی دکان پہ چلے جاتے، کسی کے مرکز تجارت چلے جاتے، وہاں جا کر اسی موقع پر اس سے وہ طلب کرتے اپنی رقم۔ اب جب وہ پیسے دے نہیں پاتا تو جو جس فن میں تھا آپ اس سے اسی چیز کا تقاضا کرتے، وہ بھی مفت۔ مثلا کوئی کھانے کی اشیاء بیچ رہا ہے، جب وہ پیسے نہیں دے پاتا تو آپ کہتے کہ اچھا میں وہاں سے سفر یہاں کر کے آیا ہوں، بے فائدہ آیا ہوں، کچھ تو ضرور لے کے جاؤں گا۔ وہ جو سود کی لاجک ہے کہ کچھ نہ کچھ بدلے میں آنا چاہیے، تو یوں آپ ہر ایک سے ضروریات زندگی اپنے گھر منتقل کروا دیتے، اور اس سے آپ کا نظام چلتا۔ اب ہوا یہ کہ انابت اللہ کا جو واقعہ جو مشہور ہے کہ رب تعالیٰ کی جو تجلیات سے آپ مستفید ہوئے، رب کی طرف متوجہ ہوئے اور تصوف والی زندگی کی جانب آئے،
اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یوں ہی آپ ایک مقروض شخص کے گھر جا پہنچے، دستک دی، گھر نہیں تھا، اس کی بیوی نے کہا تشریف رکھیے، وہ گھر نہیں ہے، کہا کہ مجھے میری رقم چاہیے، چاہے جس طرح بھی ہو مجھے میری رقم آج چاہیے اور لازماً میں لے کے جاؤں گا۔ بیوی نے بسیار کاوش کی کہ کسی طرح آپ کو ٹال دے، لیکن آپ نے جو ہے اس تقاضے کو قبول نہ کیا۔ جب اصرار حد سے بڑھنے لگا تو بیوی کہنے لگی اچھا یوں ہے کہ وہ تو گھر میں ہے نہیں اور میرے پاس کچھ تھا نہیں، ایک بکری تھی وہ میں نے ذبح کی اور مہمان گھر آئے تو ان کے لیے کھانے میں رکھ دی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائیں تو اس بکری کی سری اور پائے موجود ہیں، یہ لے جائیں، باقی آپ کی اصل جو رقم ہے وہ جب وہ میرے شوہر آئیں گے تو ان کے ہاتھ آپ کو بھجوا دوں گی۔ اس طرح آپ نے وہ موقع خالی نہیں جانے دیا، وہ سری اور پائے اٹھائے اور گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو بیوی کو کہا کہ ان کو پکاؤ، اچھا کر کے پکاؤ۔ بیوی تیاری کرنے لگی، دیکھا لکڑی نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کس پر پکاؤں، لکڑیاں نہیں ہیں، تو یاد آیا کہ لکڑی لانے سے قبل لکڑی والا خود میرا مقروض ہے، سود پر میں نے اسے رقم دی تھی، فوراً وہاں جا دھمکے اور اسے کہا کہ پیسے دو۔ اس نے بھی وہی عذر پیش کیا کہ فی الحال نہیں ہے، فلاں دن دوں گا، فلاں ٹائم دوں گا۔ اسے کہا اچھا نہیں دیتے تو کچھ لکڑیاں دے دو۔ اس سے لکڑیاں اٹھائی، گھر پہنچے اور بیوی کو کہا کہ ذرا اچھا کر کے پکاؤ۔ بیوی نے جو ہی سالن پکانا شروع کیا، وہ سری پائے تیار کرنا شروع کیے، اتنے میں ایک سائل آ پہنچا، دستک دی۔ بیوی نے کہا کچھ دیر رک جاؤ، میں کچھ بنا رہی ہوں پھر دوں گی۔ جب کافی دیر گزری، وہ سالن تیار ہونے لگا، اچانک آ کر جب پانی ڈالتے وقت دیکھا، پانی ڈال کر بیوی ہٹی تو دیکھا وہ جو سالن کا شوربہ ہونا چاہیے تو وہ شوربہ نہیں بلکہ بالکل سرخ رنگ کا خون تھا دیگچے میں۔ وہ بڑی حیران ہوئی، پریشان ہوئی اور پھر فوراً حبیب اعجمی سے کہنے لگی کہ یہ سالن کا تبدیل ہونا، یہ خون کا بننا، یہ اشارہ ہے کہ تمہاری نحوست نے اس پورے گھر کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے، کہ آج یہ حلال چیز، حلال سالن تھا، لیکن جب اس انداز سے آیا کہ وہ سودی نحوست لے کر آیا تو یہ رب کی طرف سے اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے کہ یہ لوگوں کا حرام خون مت کھاؤ۔ وہ رب جس نے اس کو حرام کیا ہے، اس حرمت کی اصل صورت تمہیں دکھا دی ہے۔ بھئی یہ وجہ بنی، آپ فوراً لوٹے اور ارادہ کر لیا کہ اب میں سودی کاروبار چھوڑ دوں گا۔ جب واپس لوٹے، دوڑتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کے لیے نکلے، رستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حبیب اعجمی آ رہے ہیں تو فوراً جب قریب پہنچے تو بچوں نے کہا کہ ہٹو ہٹو، راستے سے رستہ چھوڑو، یہ سودی حبیب آ رہا ہے جس نے سودی کاروبار کیا اور کسی شخص کو اس نے معاف نہیں کیا سودی لین دین میں، کہیں اس کا منحوس سایہ ہم پر نہ پڑ جائے۔ اور دل کو وہ چوٹ لگی، دوبارہ وہ کسک ایک بننے لگی کہ میں کتنا برا کام کر رہا تھا۔ وہ جو پہلا زخم تھا وہ اور ہرا ہوا۔ چلتے گئے اور جا کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، توبہ طائب ہوئے اور نیت کی کہ میں سب کو جو ہے اصل جو قرض ہے وہی لوں گا اور وہ قرض لینے کے بعد باقی سودی معاملہ ختم کر دوں گا۔ یہ جذبہ دل میں لیا، پھر ایک وفور شوق اور رب تعالیٰ کی محبت دل میں جاگی اور یہ نیت کی کہ نہیں، سب کو سارا کچھ معاف کر دوں گا اور سودی لین دین اور قرض وہ بھی میں اپنی جانب سے معاف کر دوں گا۔ اب واپس اسی رستے سے آ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کہ جب آپ کا دل بدل جائے تو رب آپ کے دل بدلنے پہ مخلوق کے دل کیسے بدلتا ہے۔ جب رب کے ہاں آپ کا مقام بن جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا ہو گیا ہے، سچی طلب لے کر میرے در پہ آیا ہے، اور رب تعالیٰ آنے واحد میں مخلوق کے دل کیسے بدلتے ہیں آپ کے لیے، اسی رستے سے آ رہے ہیں، وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ اب جیسے ہی قریب آنے لگے، دامن گیر یہ خوف ہوا کہ شاید تھوڑی دیر بعد یہ بات سامنے آئے گی، یہ بچے مجھے کہیں گے کہ میں کتنا برا ہوں، سودی معاملہ کر کے آیا ہوں۔ یہ خوف دل ہی دل میں تھا کہ بچے قریب آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھئی دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، کہیں ہماری گندی گرد اس تائب حبیب اعجمی پر نہ پڑے کہ جو اللہ کا محبوب بن کر، اللہ کا تائب بن کر یہاں لوٹ رہا ہے۔ فوراً حیران ہوئے اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، رب تعالیٰ تو کتنا محب ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ میں نے دل میں نیت کی اور تو نے مخلوق کے دل بدلنا شروع کر دیے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پوائنٹ نے آپ کی زندگی کو بدلا اور رب تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط کرنے کی پہلی سیڑھی بنا۔ یہاں سے آپ کا جو تصوف کا سفر تھا وہ شروع ہوا، متصوفانہ زندگی تھی وہ شروع ہونے لگی، اور پھر آپ نے باقی جو زندگی تھی
وہ ایسی زہد و قناعت میں گزاری کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ امارت، وہ دولت، وہ جو اسرت تھی غربت سے پہلے وہ ساری رب کے ہاں صدقہ کر دی۔ اب حالت یہ آن پہنچی کہ بیوی بھی اللہ والی بن گئی، بیوی بھی رب کی ولیہ بن گئی، اور شوہر حبیب اعجمی یہ بھی رب کے پسندیدہ بن گئے۔ اب اتنی ہمت بھی نہیں کہ ذکر کو چھوڑ کر حلال روزگار پہ جاؤں۔ ایک دن بیوی کہنے لگی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کچھ نکلیے، کاوش کیجئے، کوشش کیجئے۔ گھر سے نکلے، ایک کمرہ خانقاہ کے طور پر اس کو مستقل بنیادوں پہ رکھا ہوا تھا، وہاں جا کر بیٹھے اور رب سے مناجات شروع کر دی، رب تعالیٰ کے ذکر سے خود کو مزین کرنا شروع کر دیا۔ شام ہوئی، گھر واپس لوٹے، بیوی نے پوچھا کچھ کما کر نہیں لائے؟ کہنے لگے جس شخص نے مزدوری پہ رکھا ہے آج اس نے دی نہیں ہے، کل شاید دے دے۔ دوسرا دن ہوا، بیوی نے پھر فورس کیا کہ کچھ زیادہ راہ لے آئیے۔ پھر نکلے، پھر اسی گوشہ نشینی والے کمرے میں پہنچے اور رب تعالیٰ سے مناجات شروع کر دی، ذکر اللہ سے اپنے دل کو آباد کیا۔ شام ہوئی، وہی پہلے والا عمل دہرایا، گھر پہنچے، بیوی نے پھر پوچھا آج کچھ نہیں لے کر آئے؟ اب تیسرا دن تھا، یہی معاملہ ہونے لگا۔ اس مکان میں پہنچے، رب سے ذکر کرنے لگے، درمیان میں کوئی تذکرہ نہیں کہ رب تعالیٰ تو ہمیں کھانے کو دے، ہمیں مال دے، نہ پچھلی زندگی کا تذکرہ، بس رب کے ذکر سے خود کو منہمک کیا۔ رطب اللسان ہے رب کے ذکر میں، رب کی یاد میں، رب کے دھیان میں منہمک ہیں۔ اب جب شام کو واپس پہنچے، دل میں یہ دامن گیر ہوا کہ تیسرا دن ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، زیادہ راہ نہیں، توشہ نہیں۔ بیوی پوچھے گی کہ کیا لے کر آئے ہو تو کیا جواب دوں گا؟ اب جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو اندر سے کھانے کے پکنے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور بڑا اچھا مرغ و مسلم اس کی خوشبوئیں باہر پھیل رہی ہیں۔ جلدی سے اندر گئے، بیوی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہ جس شخص کی یہاں آپ ملازم ہیں وہ 3 شخص آج آئے تھے، ایک بوری بھر کے لایا کھانے پینے کی چیزیں، مرغ و مسلم، دوسرا گھی لے کے آیا، تیسرا شخص آیا شہد لے کر، اور تینوں نے یہ کہہ کر تینوں واپس لوٹے کہ تمہارا شوہر ہمارے ہاں ملازم ہے، اسے یہ کہہ دینا اسی انداز سے کام کرتا رہے تو اتنی ہی اجرت ملتی رہے گی، اپنے کام میں فرق نہ آنے دے۔ یہ کہہ کر وہ لوٹ گئے۔ یہ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ تھا حبیب اعجمی کی زندگی کا کہ آپ نے محسوس کر لیا، بلکہ وہ احساس جو تھا سینے کے اندر اتر گیا کہ جب آپ رب تعالیٰ کا بن جائیں، رب تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، پھر رب اس انداز سے مدد کیا کرتا ہے۔ پھر باقی کی جتنی زندگی تھی وہ زہد و قناعت سے اسی انداز سے چلتی رہی، اور اس میں پھر کبھی مال کی ہوس نہیں آئی۔ آپ کی زندگی کا جو بڑا اہم خاصہ تھا وہ توکل علی اللہ تھا، اللہ کی ذات پہ اتنا کامل بھروسہ، اتنا پختہ توکل کہ جب اللہ دے گا تو کھائیں گے، اس وقت تک اللہ کی یاد سے خود کو غافل نہیں کیا۔ یہ ایک بڑی آپ کی زندگی کا اہم خاصہ ہے جس خاصے سے رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی بنیادوں پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تعلق سے وافر حصہ ہمارے لیے بھی مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔